سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، گئیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں۔ من تعلم القرآن وعلمہ۔ شرح میت العامل میں آج ہم انشاءاللہ تعالی ترکیب کریں گے الباء للالصاقی وللاستعانتی، وللاستعانتی، الباء للالصاقی وللاستعانتی کی آج ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ با جو ہے با الصاق کے لیے ہے، یہاں پر با جو ہے نا با الباء الصاق کے لیے ہے۔ با کے پہلے معنی یعنی الصاق کو کیا بنائیں گے؟ الصاق کو بنائیں گے معطوف علیہ، اور دوسرے یعنی وللاستعانت کو بنائیں گے معطوف قرار دے کر خبر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب جی۔ اب دیکھیں پہلے یہ جان لیں کہ معطوف جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں، جیسے الباء للالصاقی وللاستعانتی، واو حرف عطف ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ للاستعانت۔ جی۔ الصاق ہو گیا یہ معطوف الیہ، واو حرف عطف، اور استعانت للاستعانت یہ ہوگا معطوف۔ جی۔ اور معطوف کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جیسے جا زید و بکر، اس مثال کو سمجھیں، جا زید و بکر، زید اور بکر آئے۔ اب زید جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، بکر معطوف ہے۔ حرف عطف جو ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، یہ 10 ہیں، واو، فا، سما، او، ام، اما، بل، لاکن، لا، حتی۔ یہ بالکل آپ کو بالکل آپ کو یہ والے جو ہے نا حرف عطف یاد ہونے چاہیے۔ میں پھر دہراتا ہوں، واو، فا، سما، او، ام، اما، بل، لاکن، لا، حتی۔ اچھا مفرد کا عطف مفرد کا پر ہوگا، جملے کا عطف جملے پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ مفرد کا عطف مفرد پر اور جملے کا عطف جملے پر ہوگا۔ اب آپ نے للاستعانت معطوف کو تو دیکھ لیا، تو واو حرف عطف ہے، اب اس کا معطوف علیہ دیکھنا ہے، تو معطوف علیہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ لام پہ جا رہا ہے، اور استعانت جو معطوف کا پر آ رہا ہے وہ بھی لام جا رہا ہے، تو یہاں پہ الباء للالصاق معطوف علیہ ہوگا، واو حرف عطف ہوگا، اور للاستعانت یہ معطوف ہوگا، یعنی کہ جار کا عطف جار پر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ جی جی۔ اور الباء کو آپ بنائیں گے مبتدا، کیا بنائیں گے؟ مبتدا۔ مبتدا بنایا۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پکا قاعدہ ہے کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ الباء یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم کی یہ کون سی قسم ہے بھائی؟ یہ آپ نے جو ہے معرب باللام پڑھا ہے۔ معرفہ کی کتنی اقسام پڑھی ہیں آپ نے؟ 7 قسمیں۔ 7 قسمیں یاد ہیں آپ کو؟ جی جی جی۔ جی سنائیں۔ اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرب باللام، معرب بالندا، ان میں سے کسی ایک طرف مضاف ہو۔ جی یہ جو ہے معرفہ کی 7 اقسام ہیں، اسم ضمیر، اسم علم، اسم موصول، اسم اشارہ، معرب باللام، معرب بالاضافت اور معرب بالندا۔
تو یہ جو ہے معرفہ کی کون سی قسم بن رہی ہے؟ یہ مورب اللام ہے. الباؤ کیا ہے؟ مورب اللام. ٹھیک ہے جناب. الباؤ مورب اللام ہے. اور یہ پکا قاعدہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. اب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ معرفہ ہے البا، تو اب ہم اسے کیا بنائیں گے جناب؟ مبتدا بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مبتدا. ہاں، اس کو آپ مبتدا بنائیں گے اور یہ آپ کا جملہ اسمیہ بنے گا. جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جی. اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جی اب مبتدا ہے تو اب ہمیں اس کی خبر چاہیے. کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. اب آپ نے دیکھا للاستعانت لام حرف جارہ ہے اور یہ جو الف لام برائے تعریف کا ہے اور الساق یہ مجرور ہے. اچھا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنا معطوف علیہ بن جائے گا کیونکہ یہاں پہ حرف جر کا عطف حرف جر پر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. اب جار مجرور کے بارے میں چند باتیں آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو جار مجرور یہ بار بار آتا ہے آپ کو معلوم ہو جائے جار مجرور کے کچھ قواعد. کیونکہ یہ معلوم ہے کہ کلام عرب میں جار مجرور کا جو استعمال ہے بکثرت ہوتا ہے، لہٰذا ان سے متعلق چند اہم باتیں اور بنیادی قواعد جو ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جار مجرور مل کر تنہا کچھ نہیں بنتے. یہ قاعدہ ہے. اگر یہ کسی جگہ خبر، صلہ، صفت یا حال وغیرہ بن سکتے ہوں تو کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے. جار مجرور جس کے متعلق ہو اسے متعلق کہتے ہیں. اس بات کو سمجھ لیں. جار مجرور جس کے متعلق ہو اسے متعلق کہتے ہیں. اور جار مجرور اکثر 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. یہ انگلیوں پہ گنے ہیں، یہ یاد ہونے چاہیے. فعل یا شبہ فعل کے. شبہ فعل سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، مصدر اور بعض نے کہا اس میں منصوب بھی. جی، فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، مصدر اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے منصوب. جی اس میں منصوب بھی ہے. اب ایک بات اور جان لیں، بعض اوقات جار مجرور سے پہلے مذکورہ اشیاء میں سے ایک سے زائد چیزیں آپ پائی جاتی ہیں. ایسی صورت میں درست متعلق جاننے کے لیے باری باری ان متوقع متعلقین کے ساتھ جار مجرور کا ترجمہ کر کے دیکھیں. جس کے ساتھ عبارت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے ترجمہ درست محسوس ہو وہی اس کا متعلق ہوگا. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں. ولا یجب ایصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجه. ٹھیک ہے. ترجمہ، اور چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے بالوں تک پانی کا پہنچانا واجب نہیں ہے. ولا یجب ایصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجه. اب اس عبارت میں دیکھیں من الشعر سے پہلے فعل لا یجب موجود ہے، مصدر ایصال موجود ہے، اس میں فاعل جو ہے المسترسل موجود ہے. چنانچہ بالترتیب تینوں چیزوں کا من الشعری کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھیں. بعد ترجمہ معلوم ہوگا اس کا تعلق اس میں فاعل ہی سے مناسب ہے، چنانچہ اس کے متعلق کیا جائے گا. یوں ہی ان دائرۃ الوجہ میں بھی ملاحظہ فرمائے. تو آپ نے دیکھا کہ ان من الشعری کا تعلق کس سے ملا؟ یعنی کہ لا یاجب سے نہیں ہے، ایصال مصدر سے نہیں ہے، بلکہ اس میں فاعل سے ہے. کس سے ہے؟ جو کہ المسترسل. جی اب ایک عبارت کے اندر کافی متعلقین آ جاتے ہیں تو ترجمہ کر کے دیکھیں گے. مسترسل جو ہے لٹکے ہوئے، ٹھیک ہے، من الشعر لٹکے ہوئے بال. تو لٹکے ہوئے بالوں کا تعلق کس سے ہے؟ المسترسل، اس میں فاعل سے ہے. تو اس کو اسی کا متعلق کریں گے. اچھا، جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کی 2 قسمیں ہیں. اب یہ بات بھی بہت اہم ہے. وہ جار مجرور جن کا متعلق عبارت میں مذکور ہو، یہ عام ہے کہ وہ جار مجرور سے پہلے ہو یا بعد میں. پہلے کی مثال ختم اللہ علی قلوبہم. ختم آپ کو معلوم ہے فعل ہے اور یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اب آپ نے آگے دیکھا اللہ اس کا فاعل ہے، اس میں جلالہ اس کا فاعل مل گیا. اعلی جار ہے. قلوب کیا ہے؟ اسم ہے. قلوب کیا ہے؟ اسم ہے. کیونکہ اسم کا کیا خاصہ ہے؟ مضاف ہونا. یہ اسم کا خاصہ ہے تو پتہ لگا اسم ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اسم کے ساتھ جو بھی ضمیر ہوگی یہ پکا قاعدہ ہے وہ ضمیر جو ہے مجرور متصل ہوگی.
جی ہاں یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، یہ جو ضمیر ہے ہم کی ضمیر یہ مجرور متصل ہے، الا جار قلوبی مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف ہے، جار مجرور۔ اب اس کا متعلق آپ نے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا متعلق کیا ہے کہ اللہ خطر نے ان کے دلوں پر وہ لگا دی، ختمہ فعل ماضی ہے تو اس کو بنا دیں گے ظرف لغو بنا دیں گے کیونکہ عبارت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی اب دوسری بات دیکھنی ہے کہ ان کا متعلق ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان آپ کو معلوم ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، ایک اس کا اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اشہد جی ان محمد رسول اللہ، اذان کے اندر آپ کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ جار ہے، کلی مضاف شیء مضاف الیہ، جار مجرور، پیچھے تو ان اللہ، اس میں تو اس کا متعلق ہے ہی نہیں، نہ فعل ہے، نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ اس میں تبدیل ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ مصدر ہے، نہ اس میں منصوب ہے۔ اب اس کا تعلق بعد میں ایک آ رہا ہے قدیر، صفت مشبہ کا صیغہ آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے، تو اب ہم اللہ حرف جار کو اس کا متعلق کریں گے، یعنی قدیر کے متعلق کریں گے، کیونکہ یہ صفت مشبہ کے متعلق ہو جائیں گے، تو ان کا متعلق بعد میں ہے، یعنی کہ ان کا متعلق پہلے بھی ہو سکتا ہے اور ان کا متعلق بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے جناب؟ یہ میں نے جی کچھ باتیں آپ کو، یعنی کہ حروف جارہ کے بارے میں اگر ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج اپنے ترکیب کی طرف، الساق مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام حرف جار، الف لام برائے تعریف، استعانتی مصدر ہے، یہ باب استفعال کا مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ کے بارے میں نے پہلے بتا دیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ثابتۃن کے متعلق کریں گے، اس کو کسی کا متعلق کریں گے، ٹھیک ہے؟ ثابت ہاں ان کا متعلق کون اب ڈھونڈنا ہے، ان کا متعلق آپ افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں، حصول، وجود، ثبوت، کون، نزول، متعلق بنانے کے لیے ان کے افعال اور کبھی اسماء مشتقہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب نکال لیں ثبوت سے ثابتن، یعنی کہ ثابتتن نکالیں، ثابتتن نکالیں، کیا نکالیں گے؟ ان کا جو ثابتۃ متعلق نکالیں گے، ثابتتن نکالیں گے، مقدر کا ظرف مستقر بن جائے گا۔ ثابتتن کو کھولیں آپ، صیغہ واحد مؤنث، اس میں فاعل ہوگا، اس میں جو ہے ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر، یہ یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ جو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی، وہ جو ضمیر ہوگی اس کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہوگی، ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی، اور وہ کہاں لوٹے گی؟ مبتدا کی طرف لوٹے گی، اس کا فاعل بنے گی، اس میں جی فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ آپ کو ایک خبر معلوم ہوگی کہ با جو ہے الساق کے لیے آتی ہے اور استعانت کے لیے آتی ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں کہ مبتدا خبر کے اندر جو ہے کا ترجمہ ہوتا ہے با الساق اور استعانت کے لیے آتی ہے، جی وما علینا الا البلاغ المبین۔